یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے باقی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا۔ دوسری بڑی یہ نعمت کہ انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، اور تیسرا بڑا احسان کہ اس ہستی کا امتی بنایا کہ جن کو اللہ نے ساری کائنات کا سردار اور انبیاء کا امام بنایا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی شان اور عظمت ساری زندگی ہم نے سنی ہے، اور جو ان کے یار ہوتے تھے وہ بھی بڑے بے مثال، بڑے لاجواب۔ آپ ان کا تذکرہ سن رہے تھے۔ ہم جس ہستی کے، جس پیغمبر، رہبر اور رہنما کی امتی ہیں، ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ہم صحیح معنوں میں امتی ہوتے۔ ہماری زندگیاں بے سکون ہیں، بے آرام ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، چاروں طرف آزمائشیں ہیں، اور اس سے بھی بڑی تکلیف یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں، بلکہ دوسرے کو الزام دیتا ہے اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب۔ زمانہ ہم ہی سے بنا ہے، ہم ہی لوگ ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ رات کے ان لمحات میں گزارشات کرنے لگا ہوں، اس امید پہ کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے گا، میں بھی، آپ بھی، بڑے چھوٹے، بوڑھے، مرد، عورتیں، جوان، بچے، سب جہاں ہم غلط ہوں گے، کسی کا حق مارا ہوگا، فرض ادا نہیں کیا ہوگا، بس وہ کر لے۔ 8 ارب دنیا کو تو ہم سیدھا نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم میں اپنی ذات کو تو درست کر سکتا ہوں۔ اس حوالے سے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے جس پہ توجہ دیتے ہیں، حدیث پاک کے لفظ ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا۔ دنیا میں کوئی بھی بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسے توجہ کی، پیار کی، چاہت کی، رغبت کی، خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ نرسری پہ اگر توجہ ہٹ جائے تو پھر فصلیں اچھی نہیں ہوا کرتی۔ سیرت کا یہ پہلو لیجئے اور دیکھیے، چیک کیجئے کہ میرے محبوب چھوٹے سے بچے پہ توجہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اس پہ رحم نہیں کرے گا، اور رحم کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی بچے کو اس کے رحم کے رشتوں سے نفرت مت دلائیے، خلاف مت کیجیے۔ یہ ہمارے گھروں کی پریشانیوں کا، معاشرے کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہم چھوٹے بچوں جنہیں توجہ کی، انہماک کی، پیار کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان سے ان کی چھاؤں چھین لیتے ہیں، چھت چھین لیتے ہیں، باپ چھین لیتے ہیں، ماں چھین لیتے ہیں، اور ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا۔ میں اس کی کچھ مثالیں دے کے آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلے جس بچے نے ابھی اس دنیا میں آنا ہے، آنے سے پہلے میری اور آپ کی سوسائٹی نے ہیلتھ کے نام پہ، صحت کے نام پہ، بہبود کے نام پہ، آبادی کے نام پہ، فلاح کے نام پہ، کامیابی کے نام پہ ان
بچوں کے دشمن ان کے والدین کو بنا دیا. سکی ماں اپنے رحم میں لانا نہیں چاہتی اور وہ باپ اس بچے کو دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتا. مجبوری جاب کی ہے، مجبوری کام کی ہے، مجبوری مسائل کی ہے، مجبوری صحت کی ہے، بے شمار پرابلم. مثلا کافی سارے لوگ اس وجہ سے اولاد نہیں لینا چاہتے کہ ماں باپ نے جہاں میری شادی کری ہے یہ میرے لیے ٹھیک نہیں، میں اس سے اولاد ہی نہیں لینا چاہتا. اسی طرح ماں کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے اس شوہر سے بیوی ہونے کے ناطے اولاد نہیں لینی، اور اللہ نہ کرے اگر ہو جائے، اللہ نہ کرے، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ہو جائے تو پھر سب سے پہلا دشمن اس رحم کے اندر موجود یہ رشتہ، یہ بچہ مقدر والوں کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا. دنیا ترستی رحم مادر تلک، والدہ کے رحم تلک پہنچنے والا یہ بچہ ابھی پانی کی بوند ہے تو سینکڑوں ٹیکے، انجیکشن، گولیاں، ٹیبلٹس، کیپسولز، معلوم نہیں کہاں کہاں کیا کیا، صحت کے نام پہ، ابارشنوں کے نام پہ. میرا اللہ معاف کرے، قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ جنہیں رب نے پانی کی بوند بنایا تھا، آپ کی نسل بنایا تھا، نرسری بنایا تھا، مستقبل بنایا تھا، آپ نے اور میں نے مختلف نعروں کی بنیاد پہ، غیر مسلموں کی وارداتوں کی بنیاد پہ، اور آبادی کو بہت بڑا جن بھوت کے بچے کم ہونے چاہیے، اس بنیاد پہ بھی ہم اپنے بچوں کے قاتل ٹھہرے ہیں اور ہمیں رحم نہیں آتا. دوسرے نمبر پر اگر یہ بچہ پیدا ہو بھی جاتا ہے تو بے رحم زمانے نے اور معاشرے نے ان کو شاپروں میں بند کروا کے، ڈبوں میں بند کروا کے، کہیں روڑی پہ، کہیں کوڑے پہ، کہیں ہسپتالوں کے باہر کچرے میں، کہیں گندے نالے میں، کہاں کہاں نہیں پھینکوایا ہوتا. کیا یہ واقعی نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ کہ جس نے زندہ بچیوں کو درگور ہوتے بچایا؟ میرے نبی کی شان تو بڑی بلند ہے، مقام بڑا بلند ہے، عظمت بڑی ہے، سارے مسلک مانتے ہیں، مگر سارے مسالک اس وقت کلمہ پڑھنے والے اس حمام میں بھی ننگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے اور ان کی شادیاں، ان کی خوشیاں یوں غمیوں میں بدلتی ہیں کہ کوئی دوسرے سے اولاد لینا نہیں چاہتا. مل جاتی ہے تو ان کو ماں کے پیٹ میں کاٹا جا رہا ہے، ازار ڈالے جا رہے ہیں، چیرا پھاڑا جا رہا ہے، زہر دیا جا رہا ہے. پھر وہ اگر پیدا ہو بھی جائے تو اس زہر کی وجہ سے، دوائیوں کی وجہ سے کہیں اس کا دماغ جو ہے وہ پورا کام نہیں کر رہا ہوتا، کہیں دل میں سوراخ ہے، کہیں اس کا کوئی عضو کمزور ہے، کوئی عضو کمزور ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. یہ میرے امتی ایسا نہیں کر سکتے تھے مگر میرا امتی کہلا کے بھی پھر ایسے کرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے. بھائیو، کافی سارے افغانی باہر کی دنیا میں پاکستان کا شناختی کارڈ لے کے ایک کاروبار کرتے ہیں، اور وہ کاروبار ہے نشے کا. باہر کی دنیا میں بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ پاکستان کی، پاکستان کے شناختی کارڈ کی، پاکستان کے پاسپورٹ کی. ہمارا نام بدنام ہوتا ہے. اگر ہم نے کافر بن کے یہ کام کیا ہوتا تو اتنا بڑا دکھ نہیں تھا. دکھ یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے نبی کا امتی ہو کے مسلمان کہلا کے ہمارے ہی گلی محلوں میں، ہمارے معاشروں میں یہ کام ہو رہا ہے، اور اس پہ تنخواہیں مل رہی ہیں، عزتیں مل رہی ہیں، لوگ داد دیتے ہیں، جی بڑا سمجھدار گھر ہے، پڑھا لکھا ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اور سیرت کے خلاف ہے. دوسری صورت، بچے پیدا ہو گئے یا ابھی نہیں ہوئے، بیٹا باہر رہتا ہے، بیٹی ادھر ہے، شادی کر دی، اب اسے باہر خط لکھ لکھ کے، میسج کر کر کے، کالیں کر کر کے اس بہو کے خلاف اتنا ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ بہنیں جو اس بھابی کی نندیں، ماں باپ جن کی وہ بہو ہے، وہ اس کے دیور اور جیٹھ، وہ دیورانیاں جیٹھانیاں خود سارے مزے میں رہ رہے ہیں، لیکن اسے اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ جو اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ رحم مادر میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ،
یہ جو رحم کے رشتے ہیں نا، ان کے بارے میں ڈرو، تم نے یہ رحم رب کا نام لے کے مانگا ہے، ویسے تمہیں خرید کے نہیں ملنا تھا۔ 500 کی بارات لے کے آئے ہو، جس باپ نے 20 سال 25 سال حفاظت کی ہے بیٹی کی، اس نے یہ عزت تمہارے ساتھ اتنے لوگوں کی موجودگی میں گاڑی میں بٹھا کے روانہ کر دی ہے تاکہ تو اپنی نسل بنا سکے۔ تیری عزت کی مسائل ہوتے ہیں، وہ جی یہ ہمارے چ رچی بسی نہیں، تو اڈیال پتہ نہیں کہ کہندے ساڑھے حال تہی کہندے یہ ساڑھے چ نہیں، یہ اوبڑ ہی رہی ہے۔ 10-12 بچے ہو گئے ابھی اوبڑ۔ دیکھیے تسی کھیتی باڑی کر دیو، باغاں لے جا، ایک پودے نو ایک جگہ تو گاچ کر کے پٹ کے دوجی جگہ تے لائیے تے کملا نہیں جاندہ، سر سوٹے جاندہ ہے، پتے سوٹے جاندہ ہے۔ ایک جگہ تے او دا مچ مریا ہوندہ بڑا ماشاءاللہ پورے عروج دے ہوندہ ہے، بہار ہوندی ہے، پھل پھل لگے ہوندے رہے، انہوں پٹ کے دوجی جگہ تے تو مسئلے بڑھ جاندے نے۔ جس بیٹی نو 18-20 سال پہنا پائیاں چے، ماں پیو چے، ایک کر چے، رونق اور بہار چے، سرداری اور چدراہٹ سارے دے کلو لے کے کھان پینا لے۔ آج جدو انہوں ٹور دیتا نمی جگہ تے ٹور گئی ہے، جو بوٹا تھوڑا جا کملا جاندہ ہے تے ایوی نمی جگہ تے چٹ ویٹ کر لو، انہوں بوٹے نو پٹ کے نہیں سٹی دا، تکے نہیں ماری دے، دے پتے نہیں کٹی دے، انہوں جیڑا ہے چھانگی مانگی دا نہیں بلکہ کوشش کری دی کہ پانی شانی دو، ٹور پائے گا، یہ بھی چل پڑے گی۔ لیکن پورا خاندان جو لانے والا تھا وہ خلاف ہے، اور یہ تکلیف میں ہے، جس کو تکلیف بتانی تھی وہ ادھر نہیں ہے، سارے اس کا فون سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، نہیں کر سکتی تے دے نالی گل نہیں ہوگی۔ یہ اپنا دکھ کنوں سناوے، کچھ گلاں پراواں تے ماپیاں نو نہیں دسیاں جا سکتی۔ یہ گل یاد رکھیا جائے، جو تعلق اللہ نے میاں بیوی کا رکھا ہے، جو پردہ ان دونوں کا ہے، سکے پرا نال، سکی ماں نال، سکے پیو نال، کسے اور نال شیر نہیں ہوندہ۔ یہ اپنا دکھ کنوں سناوے، تو جیڑا بچہ ماں دے پیڑ چے ماں دی تکلیف نو بطور غذا لے رہے ہیں، رحم چے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، اب بچے نو دم کر دیو جی ذہنی طور تے بڑا کمزور ہے، سہمیاں بڑا ہے جی، یہ ڈریا بہت ہے، ماں دے ٹھڈ چے دے تے جڑے ظلم ہوئے نا تو انہوں پتہ ہی نہیں، کہیں خوراک پوری نہیں مل رہی، وہ تو بچہ تو ماں کے پیٹ سے کیلشیم چھین لے گا، ہڈیاں اس کی بننی، وہ تو اس کے خون سے چوسے گا، یہ کمزور ہو کے نحیف ہو کے جیڑی فصل نو کھاد دی لوڑ سی، سپرے دی ضرورت سی، اسے تو ہم نے دیا نہیں، اور جن کو ضرورت نہیں تھی، جنہ بوٹیاں نو آمب نہیں لگ دے، پرانے کھونڈ نے انہوں نے کنی سپرے کر دے جا، تو ایتھے مکھن بھی انہوں، تو کیو بھی انہوں، تو لسی بھی انہوں، تو پانی بھی انہوں، پھل بھی انہوں، فروٹ بھی انہوں، تو جیڑا اس ویلے پروسیجر چلن دیا، تو جتھے بچہ ہے پلن دیا، وہ کدھا ہے تو اڈا ہی ہے، کسی اور دا نہیں جناب، تو اڈا ہے، تُسی نہیں رہنا ایتھے، قبرستان ٹور جانا، اس بچے نے تو اڈی نسل پالنی، آپ کا نام اٹھانا ہے۔ اسی لیے کہا من لم یرحم صغیرنا، یہ جو تمہارا ہے نا یہی تو ہمارا ہے، تمہارے مسلمانوں کے گھر میں پلے گا، ماں باپ تم نے رہنا ہے، جب اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، پھر وہ ہمارا ہے، اور جو ہمارا ہے اس کا خیال نہ رکھے۔ کہا من لم یرحم صغیرنا، چھوٹیاں نو رحم تو دور نہ کرو۔ اسی خط لکھ لکھ کے نہ پیو نو، وہ بچارے نے اوتھے کوئی سنی نہیں سنی، 3 سال بار اے بچاری ایتھے دندنا کھاندی تے روندی تے پریشان، پورے ٹمبر دا کھاوے بھی کھواوے بھی پیاوے بھی تووے بھی، پورا جڑا نا جی وہ چونترا وہ بھی ہونجے تے ویڑے نو مانجے بھی مارے تے کپڑے بھی تووے تے استریاں بھی تے گوئے بھی چکے تے سٹے تے مجھا دیاں تاراں بھی کٹے، ٹبر پھر راضی کوئی نہیں تے سارے دا نشانہ ہوئی ہے، انہوں جمڑنا دو۔ او میرے ویرو، شریک صرف رب دا نہیں باقی دنیا دے سب دے شریک جے، اور رب شریکہ نہ لازموں گا جے، یہ پیدا کیا ہے پیٹ میں، یہ بتانے کے لیے کہ تیرے پیٹ میں سے اس کی شراکت، سمجھ ان کو۔ اب وہ وہاں بیٹھ کے لکھتا ہے طلاق طلاق طلاق، یہ گھر والے اس کو فارغ کرتے ہیں،
بچہ پیدا ہونے سے پہلے زندہ باپ کا یتیموں سے بدتر بچہ. باپ مر جائے تو قبرستان میں قبر دیکھ کے حوصلہ ہو جاتا ہے. پیو زندہ ہوئے نال والے پنڈ چ رہندا ہوئے تے باہروں واپس آیا ہوئے دنیا جہان کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوئے تے اپنے بچے نو ہاتھ تے چک کے صرف چوم بھی نہ سکے اس لئے کہ کلیش خاندانہ دس. ذمہ دار کون ہے؟ ہر وہ بزرگ، ہر وہ ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر چچا، ہر تایا، ہر بڑا جو خاندان میں کسی نہ کسی حوالے سے اس بچے کو فیور نہیں دے سکا، اپنی نرسری نہیں بنا سکا. اس لیے اپنے چھوٹوں کو کبھی بھی رحم کے رشتوں سے دور مت کیجیے. تربیت کا اگلا فقدان، سیرت سارے پڑھتے ہیں، جب یہ بچہ پیدا ہو کے تھوڑا سنبھلنے لگتا ہے سب سے پہلے اس کو مخالف کیا جاتا ہے اس کے باپ کے، ماں کے، چچا کے، تایا کے، رشتوں کے. بچوں کو کبھی رشتوں کے خلاف مت کریں. میں اس اسکول کو اسکول نہیں مانتا جو آپ کو آپ کے بچوں کے خلاف یا بچوں کو آپ کے خلاف کر رہا ہے. پتہ ہے میری جنگ کیا ہے؟ اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں اس وقت سارے کام کر رہے ہیں، میں خود بھی کام کر رہا ہوں، بڑا ڈیپلی گہرائی سے اندر سے جانتا ہوں. لیکن ساری دنیا جو نصاب بنا رہی ہے وہ انگلش میڈیم، وہ سائنس، وہ دیگر جو کچھ بھی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے آپ کے بچوں کو سلو پوائزننگ، آہستہ آہستہ زہر ان کے دل و دماغ میں بھرا جاتا ہے کہ جب بچہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو وہ ہمارا نہیں رہتا یا ملک چھوڑ جاتا ہے. یار کھوایا تسی، پیایا تسی، سب کچھ تسی لایا، سرمایہ تہاڈا، عزت ہماری، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہماری، آنے جانے کا کنوینس کا خرچہ ہمارا، لباس یونیفارم ہمارا. یہ بچہ جدو پڑھ کے 20-25 سالوں دا ہویا تے تھوڑا جہا ڈپلوما لیا تے ڈگری لئی، یہ باہر کیوں ٹر گیا؟ سوچیا کہ نہیں؟ جو باہر چلا گیا وہ آپ کا نہیں، جو مرضی ہو جائے وہ آپ کا نہیں. آپ نے رحم سے جدا کر دیا، ماں سے جدا، بہنوں سے جدا، بیوی سے جدا، بچوں سے جدا، والدین سے جدا. میرا نظام تربیت یہ تھا کہ ابھی بچہ 2 سال کا ہوتا تھا اٹھ کے ٹرنا تے تھوڑا جہا بولنا سکھدا سی تے پیو مسلے تے سی، ماں مسلے تے سی تے بھی نال سر سٹ لیندا سی. ایسا آپ نے سین دیکھا؟ ماں باپ کا جو پیشہ تھا، میں نے اپنے ابو کا پیشہ کاروبار، کھیتی باڑی، یہ 7ویں سال میں پورا سیکھ لیا تھا. پتہ بھی نہیں چلتا تھا، ڈگری مل جاتی تھی، پریکٹیکل ہوتا تھا. لوہار کا بچہ لوہار ہے، چھوٹا جا بچہ بہ کے وہ گیڑا دین نہیں سی لیا ہوندا حوالی جڑی پھونکڑی تے چھوٹی جی تھوڑی پھڑ کے تے کسے پتری نو لائے کے ابے کو کٹن نہیں سی لیا ہوندا. یہ تھا میرا اور آپ کا ووکیشنل پروگرام جو پوری دنیا لے گئی. آپ کو مجھے تعلیم پہ لگا دیا، 20-20 سال پڑھتے رہو، پھٹوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو ضائع کرتے رہو، اور جب ڈگری لو پھر سوچو کیا کرنا ہے. پھر اس ڈگری دا کچھ بنے نا، پھر وہ خودکشی کر لوے. اینے پیسے لا کے جو خودکشی کرنی سی کہ جاب نہیں لبی، کام نہیں لبیا، تے اے رحم دے نال جدائی والا معاملہ نہیں، بے وفائی نہیں. کہیں غلطی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو جے کوئی بیچارہ چٹکا سہ گیا، انہیں پھر لکھنا BA پاس پھل کے، MA پاس کلفیاں، MPhil پکوڑے، PhD ریوڑیاں. پھر لوگوں نے مزاق یہ ڈاؤنے نے لے پت جے نہ پڑھ کے یہ کام کرنا سی تے تو پہلے ہی ماں پیو نہ راج جال دوں جنہ دے پیشے نو مزاق کہندے رہو، لے ابا توں ساری زندگی گویا چکیا، میں بھی چکا. میرے پیغمبر کی سیرت میں یہ چیز نہیں تھی. جو باپ کر رہا ہے وہ بیٹا بھی کرتا ہے، اور بڑی عزت سے کرتا ہے، احترام سے کرتا تھا. ابھی جوانی میں قدم نہیں رکھتا تھا کہ وہ پورا باپ والا پیشہ سیکھ چکا ہوتا تھا، اور ایک بہترین ماہر ترین دنیا کمانے والا بھی انسان اور ساتھ میں دین کو سمجھنے والا بھی انسان ہوتا تھا. ایک کم مک گیا جو ہن ابا بیچارہ منجے تے ڈیرے تے
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੁੱਕੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 112 ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਾਣਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਲ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ करे तो मौलवी कैद कर दो। और अपनी उनकी क्या हालत है, जाओ कभी बाहर की दुनिया में, सिर्फ 4 साल का बच्चा है ते कतीरा लैके ना, कतीरा समझते हो, कतीरा कटर थूम नूं लैके वाई करदा, पुत की करदा, पिछले पासों पूछां कटदा ते अगले पासों भूखा कट के ना एडे एडे पीस बना के ते इन्हां नूं पैक करके पूरी दुनिया च भेज रहा है। ते बच्चे की उम्र सिर्फ 4 साल है। कागज के फुल कटदा, डाइयां लांदा है, फिर उनकी बेलें बनाता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम 2 जापान के बच्चों का है। वो लोग अपने बच्चों को कारोबार में छोटे होते हुए पढ़ा नहीं रहे, अमल प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। किन्ने साडे इलाके च अनपढ़ मिस्त्री ने जिहड़े बड़े समझदार ने, लेकिन मोटरवे ते नहीं लग सकते, उन्हां कोल डिप्लोमा नहीं, ते जिन्हां कोल डिप्लोमा है मेरी गड्डी नूं वेख के भी नहीं दस सकते कि मसला की है। ये प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त दुनिया को। हम अपने छोटे जो ज़हीन तरीन, अमीन तरीन, समझदार, अक्लमंद और दाना भी ना थे, तालीम के नाम पे हमने उनको ऐसा बना दिया, वो हमसे दूर हो गए, हम उनसे दूर हो गए। जेड़ा भी स्टूडेंट जिन्ना तुहाडा नहीं रहिंदा, क्यों? उन्होंने पता है अब्बा मेरा बस इदा, मैं पढ़िया लिखिया, हूँ अब्बे वाले कपड़े मैं पावां उस स्मेल नहीं। मेरे भाई, बाप की वो पसीने की खुशबू जो काम करके मेहनत करके आया है, अगर उसमें से बच्चे को बदबू आ रही है तो समझ लो फिर ये तुम्हारा नहीं रहा। अल्लाह के लिए लौटे। जैसे इनको वालिदैन से दूर करना जुर्म है, वैसे वो तालीम भी मुजरिम है। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। बहुत पड़ा हुआ था अबू जहल। इसलिए अपने पेशों को अगर सलामत रखना है, मुकद्दस पेशे, बकरियां चराना मुकद्दस पेशा है अंबिया का, खेती बाड़ी मुकद्दस पेशा है अंबिया का, लोहारा जो है मुकद्दस पेशा है अंबिया का, तरखाना जो है ये मुकद्दस पेशा है अंबिया का। और आज लोग इसी पेशे पे हमें बदनाम करके, कमी कह के, खुद इन्हीं कामों से करोड़ों अरबों खरबों कमा रहे हैं। दौलत हमारी, पैसा हमारा, लोग हमारे। इत्थे काम नहीं करना, जर्मनी च जाके ढगे लोगों दे नवा लेना, खोतियां नूं खरकड़ा मार लेना। हुंदा है कि नहीं हुंदा? सरकार अपने बच्चों की तरबियत करो कि पुत इस तू चंगा काम कोई नहीं। मैनू शक पैण दिया, इत्थे वाल कटने होण ते नाई, बाहर कटना होवे तो बड़ा एक इज्जत वाला नाम दे के, क्या बात है जी पेशा है, उथों डॉलर भेजण दिया, यूरो भेजण दिया, ऐ करन दिया। जदों मुड़ के बेचारा आउंदा ते हालात उदां दे पूरी दुनिया च हालत हो चुकी है। अपने बच्चों को अपना बावफा बनना सिखाइए, बाहया बनना सिखाइए, बावकार बनना सिखाइए। मैंने देखा है बड़े सारे लोग, बाप लंडे का काम करता था, लंडे के कपड़े बेचदा सी। बच्चों को कहा पुत तुसीं मेरे 5 पुत्र हो, एक काम ते करो। प्यो का काम की सी, जूं ही अजान होनी दुकान बंद कर देनी। तरबियत कर रहा सी बच्चे, जूं ही अजान होनी। मैं बजाते खुद ये सुन के गया, लंबा सफर करके गया, राजनपुर पहुंचा कि एक बुजुर्ग ने इदा कपड़ा जदों अजान हो जाए फिर कपड़ा नहीं देना। मैंने टाइम देखा, जोहर में से, अजान में से तकरीबन 5-10 मिनट बाकी थे। मैं दुकान में दाखिल हो गया, आ सूट पसंद कर, ओ कर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। वो बेचारे तड़प रहे ने, कदी घड़ी हल वेखण, कदी किवें। मैं कहा जी परेशान हो, खैर है? कहंदे यार अजान होने वाली है, तू जल्दी कर। मैं कहा जी सबर कर लो, मैं मुसाफर हाँ, मैनू चाहिए चुप। बहुत समझाया, लेकिन वो कहण यार तेरी मेहरबानी, तू इदां कर, रहन दे, तू किसी अगली दुकान ते वेख लै, मेरे नाल आ नमाज पढ़, जिन्हें कपड़े कड्डे नहीं ना मैं अद्धी कीमत दे दांगा, नमाज मेरे नाल पढ़ ला। मैं कहा चाचा जी मैनू देर होने लगी है, मैं मुसाफर हाँ, मैं 2 नमाज़ां कट्ठियां करके। ओ यार ठीक है, तू जे इदां करना ना फिर अगली दुकान ते टुर। आप यकीन करें, उसने मुझे अजान होने के बाद कपड़ा नहीं दिया। मैं तो कुछ और चेक कर रहा था,
لیکن اس نے کپڑا نہیں دیا. اور بچوں کی حالت, حلال کمانے والا بندہ اپنے بچوں کو بولا کہ بیٹا میں پچھو کپڑا لے لے کے بھیجی جانا, تانوں 5 پوائنٹ بنا دینا, تسی بیٹھے صاف ستھرا کام ہے, نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی لگے نہ کچھ گلے نہ کوئی ضائع ہوئے, جنہیں دا ہوندا جے اس تو ڈبل ریٹ چ بیچ کے دوری کمائی دورا پرافٹ باعزت اپنے ایک ڈیرے تے بیٹھ کے تسی کام کر سکتے ہو دکان تے. پتہ بچیاں نے کیا کیا, بچیاں دا ذہن بنایا اسی رشتہ داراں نے, اوئے اسی تانوں رشتے نہیں دینے, تہاڈا پیو لنڈے دا کام کردا. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ نمازی کتنا ہے, وہ اچھا کتنا ہے, وہ نیک کتنا ہے, وہ سمجھدار کتنا ہے, دانا بینا کتنا ہے, وہ بچوں کو حلال کی کھلا رہا ہے. کہہ کے نہ بڑے منڈے نو 20,000 دا کام کراتا اس دور چ, انہاں دے بڑے منڈے ایک نو کسی اور کم تے ایک نو اور کم تے. میری بھی ملاقات ہوئی, ملیا میں کہا سونے نہ کرو, تواڈے پیو ورگا کام کوئی نہیں جے حق حلال دی کماوندا ہے, صاف دس کے لیندا, نماز ٹائم نکلدا نال جاؤ. میں پھر ساری زندگی انہاں بچیاں نو رول دیاں ویکھیا تے رول کے آخر پھر ابے کو لائے ابا ہون تے ابے نے کیا ہون کام مک گیا. فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں, کیسے ہم نے چھوٹوں کو دور کیا. غیر محسوس انداز میں ہم اپنے ہمسائے کے بچے کو, رشتہ دار کے بچے کو, ان کی نسل کو, ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کے خلاف یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی شاہد ہے کہ پتہ نہیں رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. میرے اتھے رحمانی برادری دے ایک بزرگ نے, میں تھی ادھوں دا ویکھن دیا سا پہ میں 10 ایڈے کی عمر دینا, لیکن میرے خیال سارے ہی چھوٹے بیٹھے ہو, اس عمر دا بزرگ کو نہیں ایتھے بیٹھا. تے میں گھر بنوانا سی تے مینوں کسی نے کہا جی ٹھیکیدار اسی دینے ہیں, تسی کام کرا لو. میں کہا یار بندہ نمازی ہونا چاہیے, تے اگلی جے سمجھ جاؤ تے بندہ وہابی بھی ہونا چاہیے. وہ کہندے یار وہ تو بڑے سخت کرخت ہوندے نے. میں کہا وہ میرے تے چھڑ دو جس. کہندے کیوں بریلوی کی آندا. میں کہا یار میں نانکیاں نو تنگ نہیں کردا, تہاڈی مہربانی ہے, میں ویچ رہا تسی اس گل نو چھڈو, تسی میرے تے. بندہ انہوں نے مینوں لب دیتا جی. تسی یقین کرو شدید بڑھاپے چ او دے بچیاں دے سر چ وی چٹے تولے, شدید بڑھاپے میں محنت کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, 1 سیکنڈ بھی حرام ہے جو اس بندے نے وقت ضائع کیا بڑھاپے چ. تے سرکار میں کوئی چھوٹی گل نہیں جے کرن لگا, پورے روزیاں چ سانوں شرم آ جاندی سی کہ بزرگ روزہ رکھ کے کام کرن دے. تے شدید گرمی چ جڑے پچھلے تو پچھلے روزے گزرے نے کوئی آسان نہیں سی. میں ایک دن پوچھ بیٹھا, میں کہا جی بچے کی کر دینا, تے آنسو آ گئے. کہنے لگا جی میں اپنے سارے بچیاں نو محنت مزدوری تے نال لایا سی. لوکاں کہہ کے نا تہاڈا پیو کمیا رہے ہو, آ کوئی کم میں اٹاں لاؤنا, ہاتھ پاٹے ہوندے نے, آ ہوندا فلان ہوندا. وہ بیچارے کدی ادھر ٹل مار کدی ادھر مار, رول کے نا ہن سارے آن کے مینوں کہندے نے ابا جی سانوں نال اٹاں تے لا لے. تے ہن میں تانوں کہدا نال لاواں جدوں ویلے لنگ گئے نے, جدوں میں امید کردا سا کہ آ جاؤ. اللہ کے لیے میرے چھوٹے بچوں سنو, اگر ماں باپ آپ کے رزق حلال کماتے ہیں تو کبھی ان سے بھاگو مت, حقیر مت جانو, ان کے پیشے کو چھوٹا مت جانو. حلال روٹی روزی کمائی ووکیشنل ویسا بن جانا جو باپ کا ہے. تمہارا جدی پشتی چلا آ رہا ہے, کتنی زمینیں اجڑ گئی کہ بچوں نے نہیں سنبھالی, کتنے باغات اجڑ گئے جو ماں باپ نے لگائے تھے کہ اولاد نے نہیں سنبھالے, کتنے پیشے تھے جو آج دنیا سے ختم ہو گئے کہ ماں باپ کرتے تھے, اولادوں نے حقیر جانے. من لم یرحم صغیرنا, یہ چھوٹوں کو ہم سے دور کس نے کیا؟ میرے محلے نے, میری گلی نے, میرے لوگوں نے, میرے رشتہ داروں نے, ددیال ننیال سسرال نے تانے دے دے کے تواڈے پیو دا کوئی کام میں بھلا. یہ چیزیں مار گئیں. یہ موضوع شاید تسی ادھاں عام تقریراں چ نہ سنے ہون سیرت دے وچ, لیکن حقیقت یہ جے اسی رول گئے ہیں. ساڑی آن والیاں نسلاں نرسریاں مکدیاں جا رہی ہیں. فیس بک تے چیک تے کر کے ویکھو, کسے بچے نے اپنا نام نال رحمانی لکھیا ہوا, کسے نے نال اپنا جڑا نا ارائیں لکھیا ہوا, جٹ لے سارے تے اتھے فیری تے کوئی گولڈن تے کوئی پتہ نہیں کیڑا شہزادہ تے کوئی کیڑا بیٹھا. ایک خیالی پلاؤ جڑے بنائے ہیں جے نا, خیالی پلاؤ پکائے جا سکتے نے, ٹھڈ نہیں جے بھر دے. آج کوئی چول چول بنائے ہاں جی, اے جنیاں دیگا نے نہ رکھو میری گڈی تے اونا چ تسی کی پایا,
ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਚਣੇ ਚੁਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਉਥੋਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤੋਂ 25-26 ਦੇਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 25-26 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਮੱਛੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਕਮਾਲ ਰੰਗ ਕੱਢੇਗਾ, ਚੋਖਾ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, 12:30 ਵਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਇਆ ਜੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਣਾ ਮਨ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਲਓ, ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾल ਸਕਦੇ। आप चेक करके देखें, मौलवी का बच्चा मौलवी क्यों नहीं बन रहा, आलिम का बच्चा आलिम क्यों नहीं आ रहा, मोमिन का बच्चा मोमिन क्यों नहीं आ रहा, मुसलमान का बच्चा मुसलमान क्यों नहीं आ रहा। दुनिया का जितना मीडिया है, जितनी फिल्में हैं, जितने ड्रामे हैं, जितनी सीरियल्स हैं, और लोगों जितनी फेसबुक है, जितना व्हाट्सएप है, जितने ये सोशल मीडिया के ये रिसर्च के इंजन है, ये सब के सब आपको पता नहीं आपके बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। पैसे आपके हैं, नेट आपका है, मोबाइल आपके हैं, सब कुछ आपका है, मगर तालीम और तरबियत उनकी है। अपने माँ बाप के घर में रह के ये चोर दरवाजे जिदे भी मोबाइल नूं लाक लगा जिन्हां उन्होंने तुहाडे ते इतमाद कोई नहीं जे। जिथे प्यार होवे उत्थे इतबार हुंदा है, तो जिथे प्यार दे दावे होण ते इतबार ना होवे। बड़े तरीके से वो मैं एतबार ना करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बीवी जितने लबो लहजे रखती है ना शौहर के लिए प्यार के, झूठी है। शौहर जितना मर्जी कहता ना नहीं मैं तो बिल्कुल, जिसने लॉक लगाया हुआ है ना झूठा है, गुस्सा ना करे। तरबियत का हिस्सा है। जितने दुनिया के ताले हैं तोड़े जा सकते हैं, एतमाद का ताला नहीं टूटा करता। हमने ताले लगाए, लोहे के ताले लगाए, चाइना के ताले लगाए, जर्मनी के ताले लगाए, जापान के ताले लगाए, अमेरिका के, मगर सीरत का जो एतमाद का ताला था वो किसने लगाना, भूल गए। लिहाजा हमारे बच्चों को पता ही नहीं असी की कीता सी। ऐदा मुठ च लैके ना शायद बच्चे ने वेख भी लई है, तुहाडे हल पता नहीं, साडे हल ते मैं कर लैंदे सी। हुण बच्चे तो ओ कां लै गई, उधर कां वेख्या, ये पता नहीं भी कां मेरा अब्बा ही है, मेरी मां है तो मेरा भरा है तो मेरा फुलान है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह आपने सुना, इमाम मुहद्दिसीन लंबे लंबे सफर करके गए, एक मुहद्दिस से हदीस लेनी थी। मुहद्दिस भी है, हदीस भी है, आदमी भी सच्चा है, झूठ भी कभी नहीं बोला, लेकिन जानवर नूं किते दिल कर ही पैंदा। उन्होंने सद्या, वो नहीं आया, उन्हें इदां झोली की थी, सिखाया हुंदा ने, उन्होंने पुचकारिया, घोड़ा भज्या आया, झोली छड़ दी, उन्होंने फड़ लिया। इमाम साहब 1 महीने का लम्मा सफर करके गए सी, उत्थों मुड़ पे। जिहड़ा घोड़े नूं धोखा दे सकदा है वो दीन च सच्चा किदां होएगा। करते हैं कि नहीं? तेरी मेरी तरबियत की बुनियाद टेढ़ी हो गई है। सीरत नबी का माना यह था, एतमाद के ताले लगाओ। क्या है एतमाद का ताला? एतमाद का ताला क्या है? सब तो पहले लाना पैदा है। रसूल सल्लम ने कहा, जो औरत दिन में 5 नमाजें पढ़े, अय्यो इमरातिन सल्लत खमसहा, 5 नमाजें, वसामत शहरहा, महीना भर एहसास सीखे कि भूखे प्यासे, खुद भूख हो तो क्या महसूस होता है। ससुर भूखा हो, सास भूखी हो, बुजुर्ग भूखा हो, बच्चे भूखे हों, बहन भाई भूखे हों, रिश्तेदार भूखे हों, तो उनके दिल पे क्या गुजरती है। सारा टब्बर भूखा है, ये फिर मजे नाल सुती है, तो मतलब है रोजा रख के सुती है, तो फिर रोजे का मतलब नहीं समझे। नमाज पढ़ रही है, मुसल्ले पे खड़ी है, मगर शौहर का, सास का, ससुर का, बहन का, भाइयों के, रिश्तेदारों के हुकूक का पता नहीं है, तो फिर ये नमाज दे क़याम ने कोई फायदा नहीं देता। तीसरी चीज, जिदों घर आवे पूरा जान छड़ के बंदा घर आउंदा ना, की ख्याल? तो जिद्दां दा जान छड़ के आईदा, तुहानू भी पता, मैनू भी पता, इस वेले बंदे बैठे हो, औरतां भी सुनदियां, सारे जमाने दियां बीबियां बाजार तैयार होए बगैर जांदियां ही नहीं, ठीक है ना जी। अनारकली, बूरे वाला, चीचा वतनी, मियां चन्नू, साहिवाल, उकाड़ा, खानेवाल, मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, किसी बाजार में चले जाओ, औरत तैयार होके जाएगी। अपने घर बढ़ जाओ,
ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਕੋਈ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੋਇਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਵੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ है, तो किते चो लगे ने, तो किते बो आउण डी, तो किते बुरा हाल। जब शौहर घर आना है तो सारे काम निपटा के, छोड़ के, नहा धो के, फ्रेश होके दरवाजे पे बच्चों को लेके खड़ी होके वेलकम करे। अल्लाह की कसम, इसने अपने हक अदा कर दिए हैं और इसने बच्चों की तरबियत कर दी है, भले नहीं बोली। और जब चला जाए फिर अपने बच्चों को ये नहीं कहे ओए वो कवे मुंडा मैं अज अब्बू की जेब चो इन्ने कड्डे सी, अच्छा दसी ना, ठीक है। मुंडा कवे अम्मी अब्बू ने राती चाबी रखी सी, मैं साबण च खोब ली सी, मैनू पता है किदां बनाई दी, मैं इहदे च डाई भर दवां, भर दे। अच्छा वो भर लई, मुड़ के थोड़े थोड़े कड्डदे रहे। मैनू कहिंदा है कि प्रोफैसर साहब मेरे घरों ना लाख दे विचों ना पैसे निकल जांदे ने। मैं क्या फिर कहता जी मैं 4-5 पीरां नूं चैक कराया, वो कहंदे ने कि इत्थे ना सेब साया है, घर भारा है, तो इत्थे ना कोई वाहवा सारे जिन जिन्नात रहिंदे ने, ते बड़े पुराने रहिंदे ने, ते पैसे तो निकलने ने। मैं क्या यार मेरे मुढ़ बैंक कि उन्हां दा नहीं कदी निकलिया, तेरे घरों किदां निकलदे ने? कोई चूहा लगदा है, कहंदा जी उत्थे चूहा नहीं, वो सेफ है, चूहा है। मैं क्या चूहे तो मुराद दूजा चूहा, जिहड़ा बंदा आप ना दवे तरीके नाल, फिर अगले साईं चूहा लांदे ने। एक औरत आई सी रसूल सल्लम को, अल्लाह दे रसूल सल्लम मेरा शौहर मैनू अगर पैसे मेरे बच्चों को पूरे नहीं दे रहा तो मैं उहदे कोलों किसी हिसाब नाल कढ लवां, ते आपने की कहा सी? हाँ जी लै लिया कर, जेड़ा मुठ घुट के रखे ना फिर मुठ खोल भी लेंदे अगले। खैर किस्सा मुख्तसर, मैं बात तरबियत की कर रहा हूँ, सीरत की कर रहा हूँ। भाजी आ गए, कहते भाजी तुसी तो मजाक उड़ाण डए हो। मैं क्या नहीं यार, जिन घर दा होएगा, बाहरों जिन्हां दा की काम है आण के पैसे लैण। तुहाडे घर वाशरूम नहीं कहता है, मैं क्या बाहर दे जिन्हां नूं तो वाशरूम ही काफ़ी हुंदा, उन्हां साडे वांगू पड़ोले थोड़े बनाउणे ने, गोदाम थोड़े लाउणे। वो तो ताज़ी खाण वाले ने, जिथों लभ गई उन्हां खा लई, जिथे तू झाड़े बैठा उन्हां ने खा लई, अल्लाह ने उन्हां दी खुराक हो रखी। कदी जानवरां नूं भी वेखिआ भी उन्हां ने एडे गोदाम बनाए हुण परिंदिआं नूं। कहंदे भाजी तुसीं गूड़ियां गल्लां करदे हो, मैनूं एडी समझ नहीं आउंदी, बस मैनूं इन्ना पता मेरे घर वाले नहीं हो सकदे। मैं क्या मैं खिलाफ नहीं करन लिया, मैं तैनूं एक हकीकत दस्सण लिया, बाहरों जिन जिन्नात दा की काम है क्या होना, वो एडे ही वेले ने, उन्हां दियां जनानियां ने आप नहीं उन्हां नूं ताल आए, उधरों फारग होणगे ते तेरे अल आउणगे। कहंदा अच्छा मैनूं गल दसो अगे की करना। मैं क्या जदों तेरी तनख्वाह आवे ना तूं मैनूं उदों दसी। कहंदा जी शुरू च ही निकल जांदी है। मैं क्या एक तूं मैनूं गल लिख देनी, जे मैं जिन फड़ लिया ना तो बाद दे विच कोई होर गल ना निकले, फिर इधर उधर दियां ना मारी, गल सीधी हो। खैर मैं पूछा कित्थे रखदा हुंदा, कहंदा जी मैं सेफ च रखना। मैं आख्या अज तू सेफ च नहीं रखना, शलवार दी जेब दे विच अपनी तनख्वाह लटका के ना तो तू लटका देनी किली शिली ते जिद्दां दी। हुण माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र है, वो कमरा में लगे उत्थे आ गए। जदों झट गुजर गया ना भी ये सौ गया होना है, जनाब हुणी जिन साहब ना सीधे उस जगह ते पहुंचे जिथे तनख्वाह हुंदी सी। हुण मैनूं पता सी भी उत्थे नहीं हैगी, मैं वैसे ही कंगूरा मारिया, जिन नूं नहीं समझ गया भी ये साईं जागदे, मुड़ गया। फिर दोबारा फिर मैं पासा परत लिया, फिर उन्हें वाह लम्मा टाइम कढ़ के कि हुणे सौ गया होना। हुण उन्होंने ये नहीं सी पता भी ये जिन नहीं फड़न आया। वो जाके उत्थे हिसाब लाया, वो तू ना लभी, मुड़ के किली अल ते किली तो आके कमीज ते कमीज तो शलवार दी जी तू जिप नूं हथ पाया ते उत्ते जाके साईं हुणे भी हथ फड़ लिया ते जिन्नी दी चीक निकली। भा हुणी नसिया की होया भाजी की होया? मैं क्या चुप करके उत्थे खड़े रहो, बस मैं फड़ लिया, लीक लिया हुण लिया हैं। ये तो मैनू घरों लिया के देंदी सी, मापियां तो लिया के देंदी सी, ते आ करदी सी। वो मेरे वीर तू लॉक ते ला लै, लाकर ते लै लै, मोटे मोटे ताले ते ला लै, लेकिन एतमाद दे ताले अगर नहीं लाए तो वो लाने होंदे माँ प्यो ने, जिन्हें कल नूं माँ प्यो बनना है। जो आज शौहर बीवी है, जब शौहर को बीवी पे एतमाद नहीं, बीवी को शौहर पे एतमाद नहीं, ये दोनों को कल में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? प्रैक्टिकल क्या हो रहा है? शौहर के पैसे बीवी निकाल रही है, बीवी के पैसे शौहर निकाल रहा है, तो फिर अगू बच्चों ने की करना? भाजी हल्फन कहन दिया, हाले भी गड्डी खड़ी जे जाके चेक कर लो, ओदे मैट नहीं थले जेड़े पैरां ते हुंदे, हाले भी उत्थे पैसे डिगे होने, जान के सिट दे देना। तो गड्डी लाउणी है सवेरे मुंह नेरे,
تو چھوٹے بچیاں نو کہنا بیٹا ذرا گڈی صاف کر دیا جو انہوں نے آن کے چیک کرنا. اج تک نہیں ہویا کہ کسی نے بچے نے چک کے پیسے جیب چ پا کے دکان لگائے ہون. جن نے بھی چکنے نے کہنا بابا آپ کے پیسے نیچے گرے ہوئے تھے. اچھا بیٹا پھر آپ نے کیا کہ میں نے بیٹا بابا میں نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا تھا. تو وہ پورے ہی ہوں یا ماں نو پھڑا دیتے یا جس طرح بھی. یہ ہوں نے اعتماد دے تالے کہ بیٹا کسی کے چرائے ہوئے اٹھائے ہوئے تھے اسی پہلے شے چک لئی دیئے پھر انہوں کہی دا بھی کسی دی کوئی شے گواچی نشانیاں نشونیاں دس کے بچارہ ترلے ترلے لے کے چل دعوت کھوا مٹھائی کھوا. ساڑی پوکھ نہیں مٹی اعتماد دے تالے لاؤ. جدی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چکنی نہیں. سیرت النبی کی یہ جتھے ڈگی ہے چکنی نہیں. تو جے چک لئی جائے تو پھر ایک سال پورا سال پوری دنیا سوشل میڈیا تے اشتہار دے سکتے ہو تو چکو نہیں تے پہی رہن دو. جدی ڈگی پہ مڑے گا نا رستے چکی تے گری ہے نا. تے اسی ماشاءاللہ ڈگی تے بڑی دور دی گل ہے. اللہ ہی حافظ ہے ساڑھا. اللہ ہی حافظ ہے. میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں. سیرت النبی سنتے رہتے ہو. مدینے اور مکے کے درمیان ایک پہاڑ پہ بچہ بکریاں چرا رہا تھا. انہوں نے اپنی نسل کداں پالی ہے تے اسی کداں پالی ہے. حضرت ابن عمر گزر رہے ہیں ایک بچے نو ویکھیا بکریاں چراؤنڈے کہ پتر تھلے آ جی یار ایک بکری چاہی دی ہے. سردار میں چرواہا میرا مالک کوئی ہو رہے تو کہندے پھر کیوں یا پیسے لے بکری دے. جناب دسیا ہے تسی ذہین آدمی ہو سمجھدار ہو وڈے ہو میں مالک نہیں میں بیچ نہیں سکتا. کہا پیسے لے جیب میں ڈال. کہندہ مالک نو کیا کھوں کہندہ مالک نو کہیں بکری نو پیڑیا کھا گیا بگیاڑ کھا گیا. کہنے لگا اچھا شاباش ہے ایتھے تو میں مالک نو جھوٹ بول کے کہہ دوں کہ بکری نو بگیاڑ کھا گیا ہے. فَأَيْنَ اللہ جڑا میرا رب ویکھن دیا ہے کل انہیں پوچھا تو انہوں میں کی جواب دینا. اے جے تربیت اعتماد دے تالے جنگلان سے چھڑیا ہے کھلا چھڑیا ہے. احتمال بھی تھا کہ بھیڑیا کھا سکتا ہے. بچہ بھی چھوٹا ہے بھی غلام ہے بھی نوکر. لوگ نوکروں کو ایسا بنا گئے اسی اپنے تیاں پترانوں جگر گوشیانوں نہیں بنا سکتا. میں درس دے کے آنڈیا سا حویلی لکھے تو کردیاں خیر میں اگے نو نکلیا تے ہیڈ بلو کی تو ٹریفک پھسی سی واہ لیٹ نائٹ تے جدو میری باری آئی تو میرے تو اگے نہ ایک شاہ زور ڈالا جان لیا. انہیں اتھے ہو دے لیا جڑا ہو کی ہندہ ناکیاں تیا ٹول ٹیکس وہ دے کے جدو نکلیا نا تو میں پیچھو تو میں انہوں فول ڈیم دیتے وہ میرے فول ڈیم دیکھ کے رو گیا. میں کہا یار خربوزے کی تو لے کے آن لے کہندے جی فلانے علاقے جو آندے نے تو بی عارف آلے دا. میں کہا یار لب جان کے کچھ کہندے پاجی لے لو اسی تو منڈی لونی جا کے مال کہندہ مال ہے سانوں کی. میں کہا پھر بھی کدہ ملن گے کہندے پر لو ڈگی. میں کہا لو گے کنے کے وہ کہندہ یار سگٹ پانی دے دے یار جڑی دینی ہے تو ٹھیک ہے ڈگی پر لا مال کہندہ اتھے کی ہے. جدو ماں نے تربیت کیتی ہوئے نا تے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کیتی سی. حاکم وقت نے بہترین باغ اناران دا دیتا ہے تے میسج پہ جے ہے کہ ساڑھے آن تو پہلے نا چنگے انار چون کے رکھ مٹھے میرے نال میرے مہمان آن ڈے نے. جدو کٹے تے وہ کھٹے نکلے تے ڈانٹیا وہ تینوں کیا سی بھی انہیں رسے تو ایتھے رہنا ہے کوئی چنگے انار چون کے تے او لات میرے مہمانہ نے باغ چ بہ کے کھانے. کہنے لگے سونے اور رکھیا سے جے چکھا نہیں سی رکھیا. میں نہیں چکھیا تو اڈے اناران دے باغ چوں کہ کیڑا مٹھا ہے تے کیڑا کھٹا ہے تے اسی ماشاءاللہ کہنے ڈگی پر لا 500 کی خیال ہے. جدو بچیاں نو گھر والیاں نو اس طرح دے معاملے نہ سکھائے جان پھر کل نو الزام ہوندا جی بچے چنگے نہیں. رحم تو اپنیاں تو پیمبر تو حق تو حقیقت تو رحمان تو دور کرن دا ایک بہت بڑا سبب. اگلی غلطی جتنے بھی برابر والے ہوتے ہیں نا ہم عمر ان کے لیے ایثار چاہیے ہوتا ہے. ایثار جدو ہجرت کر کے مدینے آئے سی تو پہلا کام کی کیتا سی مہاجرین و انصار نے مہاجران لی ایثار کیتا سی. ایثار کی ہوندا ہے کہ جیڑی چیز میری ہے میں انہوں دوجے لی قربان کر دوں.
आ जुमला तो बड़ा चल गया, सदके जावां, कुरबान जावां, वारी वारी जावां, अक्सर लिखिया जाता बोलिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये पता नहीं भी जान देनी किड्डी औखी है, ते सदके जाना किड्डा औखा है, ते वारी जाना किड्डा औखा है। मेरे महबूब ने हिजरत करके आए हैं, कलमा उन्होंने भी पढ़ा है, कलमा इन्होंने भी पढ़ा है, वो भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, वो भी उम्मती है, ये भी उम्मती है, मगर नबी को माना कैसे? उन्होंने क्या आ जाओ, सब छड़ के आ जाओ। वो सब छड़ के आए, कारोबार छड़ के आए, दुकाना लगियां छड़ के आए, भरे बाजार छड़ के आए। तो मक्के दे बाजार छड़ने उदों भी सौखे नहीं सी, बड़िया बड़िया मंडियां सन, कारोबार सी, पूरी दुनिया च लोग आउंदे सी। खाली टोर आए, किसी ने पनीर, किसी ने कुछ, ते अंसार नूं कहा भी तुसी वैलकम करना जे, मैं इत्थे कैंप नहीं लाउणे कि वखरे मुहाजरां दे कैंप बनावां। एक नफर नूं एक आदमी अपना भाई बनाएगा, जो खाएगा वो खवाएगा, जो पिएगा वो पियाएगा, जो खुद पहनेगा उन्होंने पहनाएगा, जेड़ी छत थले खुद रहू उत्थे उन्होंने रखेगा, जेड़ियां चीज़ां अपने लिए पसंद करूँ उहदे लिए भी करूँ। सहीह बुखारी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्के से चले, सारा कारोबार छोड़ा, पनीर की गुठली उठाई, पीछे जो है वो चादर में बांध के कमर पे फेंकी। 400 किलोमीटर का सफर जो है, 450 के लगभग सफर है, 420 किलोमीटर इस वेले मोटरवे का। पुराना जिहड़ा हिजरत का रस्ता है 453 किलोमीटर चल के आए, कुछ खांदे पींदे आए। तो जदों आए ना तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ रसूल सल्लम ने हजरत साद इब्न रबी दे हत्थे रख दिता, तेरा वीर ही ले जा। इसार कुर्बानी बराबर वाले लिए ये नहीं सानू आउंदी, साडे बराबर वाले का पता लगे ना भी ये 4 दुहाड़े इधर हो गए, असीं उस वेले उहनूं उत्थे हसद की निगाह च रख लईदा। सीट आ गई है, पता लगे सी 10 उत्थे खड़े हो गए, एक कोई काम टुरन लगा, 50 बंदे ने होर नाल शुरू कर लिया, इहदा तो नहीं टुरन देना कम अज कम। मगर इधर क्या हाथ पकड़ा, कित्थे लैके गए सी भला? 412 वाले सुनिया तुसीं, हाथ फड़िया तो सीधे घर लै गए, सीधे घर। किसी नूं घर मुहाजर नूं खड़ना बड़ा औखा जे, इत्थे तां आपां अपने रिश्तेदारां नूं नहीं खड़ सकते, मुहाजर नूं सीधा घर। कहण लगे ओ सामने दोनों जड़ियां बैठियां ने, इस वेले तेरियां बाजियां ने, भाबियां ने, मेरियां दोवें बीवियां ने, इन्हां दो चों वेख जिहड़ी तैनूं दिल लगे ना मैं उहनूं तलाक देवां ते तूं उहनूं अपने निकाह च लाया, मेरे कोल 2 हुण तेरे कोल यार एक भी ना होवे, भरा कादा फिर? ते इत्थे वड्डे दा विआह हो जाए तो कहंदा हुण छोटे सारी उम्र छड़े ही रहण ते चंगा, इन्हां ते नहीं लाउणा। ते जे हो भी सब, मैं तुहानूं दस्सण लगा जे एक मेरे इलाके दा एक शेख है जैनवन माने च, ओदी शादी हो गई तो छोटे नूं एक गल कोई इत्तेफाकी मेरा वीर शेख बैठा होवे तो गुस्सा ना करे, उन्होंने सादा कहंदा गल सुन, हालात अपने माड़े ने, आ 20-22 लाख च अपना कारोबार टुरन डिया है, ते जे तेरा विआह कीता तेरे तो बाद छोटियां ने किन्नियां सारियां ने, काम खराब हो जाना यार, अपनी जॉब तो नहीं, कारोबार तो नहीं चलना। कहंदा वीरे की करा? कहंदा तू इदां कर, तू ना किते अपनी दुआ सलाम चला। कहंदा जी फिर? कहंदा यार इदां करी, मैं तेरे नाल गुस्से हो जाऊं, तू इत्थों 11 बेलियां नूं 2-4 नूं गड्डी च नाल भावीं, उत्थे कहीं जी मेरे ते भैन भरा नहीं मनदे, मैं ते प्यार होवे ते मैं करना निकाह ही है, तू जिहड़ा खर्चा आएगा वो निकाह नकू करके घर ले आवीं, मैं भी नहीं बोलना, महीना 1.5 तो बाद मैनूं तू आखी वेखी मैं थोड़ा पोला हो जाऊं, ते एवें जे 50,000 च सारा काम सर जाए तो होर की चाहिदा? ये वड्डा भरा छोटे नूं मशवरा देण ते छोटे ने कर दिखाया, छोटे ने कर दिखाया, भैणां दे मुआमले में रखे। ते जे वड्डे दा हो जावे, जेड़े घर वाले ओदी दरगत बनाउंदे ने ना, छोटे वेख के कहंदे जे एदा ना विआह ते एदा ना शादी, एदे नाल छड़े ही चंगे। हुंदा है कि नहीं? ये हालात उम्मत मुहम्मदिया के हैं, घर की औरतों के हैं, माओं के हैं, बहनों के हैं, मुस्तकबिल की ममता के हैं, इस बाप के और शफीक के हैं, इन्होंने जो खिचड़ी पकाई हुई है। फिर कहते मौलाना आ मौजू ते सब दवो दरस वो देंदे ने, फिर उच्ची उच्ची सुभान अल्लाह कहंदे ने, ते हकीकत च अंदरों सारे ही खोखले हुंदे ने, ते अपने गिरेबान च झांक के वेखीए इदां साडे नाल होण डई है। फिर उस भाई ने की किया, सानू किते मुफ्त च बुढ़ी लभ जाए ना, मेरे किन्ने सारे वीर ने इंग्लैंड गए ने, प्रोफैसर साहब तुहाडी दुआ सलाम है, इत्थे किसी नूं कह दो यार असीं कोई वीजे वूजे दा मसला है, कोई इत्थे नैशनैलिटी दा मसला है, 4 साल लई एवें किसी नूं कह दो भावें बुढ़ी खांगड़ होवेगा यार विआह करा दे, कर लांगे वीजे के लिए।
دولت کے لیے، دنیا کے لیے، ادھر کی ہے تے بڈھی لبھی ہوئے کسی دوجے علاقے دی تے بندہ ادا جڑا ہے نا اٹھا تے جیب پھیردا تے انہوں تے مدینے دی عورت تے ہتھیں پھاڑ کے کہن لگیا میری بیوی ہے۔ گفتگو بے شک اج شادی کر رہا جے، لیکن حقیقت ہے جے شریکے برادریاں، اپنا آپ، اپنا خون، اپنیاں جانا، اپنیاں عزتاں، اپنی آبرو، اپنے وڈیرے، اپنے بزرگ، آج جس طرح کا بہو طریقہ اپنے سسر سے کرے گی نا ادھاں دا اپنے پیو نال ہونا ہے۔ جیسا ماں سے کیا جائے گا ویسا اپنی ماں سے ہونا ہے، جیسا یہاں بہنوں سے کیا جائے گا ادھر بہنوں سے ہونا ہے، جیسا یہاں بھائیوں سے کیا جائے گا ویسا وہاں طریقہ ہونا ہے۔ عزت دو، عزت لو، جو لینا چاہتے ہو وہ بانٹنا شروع کرو۔ یہ بھی پیغمبر کی سیرت کا حصہ ہے۔ اس سے بڑوں کی بھی تربیت ہوگی۔ میں تربیت کے لیے ایک بزرگ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کبھی بھول نہیں سکا۔ ہیڈ بابا والا ڈس کے تو اگے تے ایک بابا نا مسیح تے کنے سارے بچے لے کے بیٹھا تے میری مسیح چدے ہوندہ ہے کہ بچہ لے او اتھوں وڑ دا اتھوں کور دا، بابا میں دیکھ کے کوری ہوئے کدا چل تو پانی جایا کرنا پاج کر، او اتھوں ناسدہ باندہ بابا جی اور ارد گرد 30 بچے۔ میں کہے کی کیتا جائے؟ کہندے جی میں کچھ نہیں کیتا، میں کلہ ہی ہاں تے میری پینشن ہے، میں وہ بچیاں دن لینا ٹافیاں مچھیاں جیب چپا کے ڈیریاں تے جانا انہوں نے صد کے لے ہونا، میں نے پورا قرآن نہیں ہوندہ، آخری سپارے دیاں کوئی صورتہ میں انہوں نے یاد کرائیاں، نماز پڑھا چھڑنا تے میرا بھی دل لگا رہندہ تے بچیاں نے بھی قرآن یاد ہو گیا۔ مٹھے بابے بڑھاؤ، ٹافیاں والے، چونڈیاں والے نہیں، کھونڈیاں والے نہیں، تکے دین والے نہیں، گالاں کڈن والے نہیں، پھکڑ تولن والے نہیں، بلکہ عزت والے۔ اور اس بات پہ بات ختم کہ جیڑیاں گلاں کیتیاں نے نا اے سوٹ چھڑو تو بڑیاں عام نے، تو جی آج انہوں چک لو نا تو اللہ دی قسم زندگی بدل جائے، زندگی بدل جائے۔ اور بدلے گی کیسے؟ اس بابے طرح پوترے نو لے کے آیا، انہوں پتا سی پینڈ چایا، پتر ساجد اور سنیا پروفیسر ہاں ہو اور یار سنیا تو دم سونا کرنا، میں کہا جی کر کر لئی دا ہے یار انہوں کر، میں کہا مسئلہ کی ہے، کہندہ جد بہت کرتا تے پھکڑ بہت تول دی، نکا جاؤ گے چھیٹی پوری۔ میں کہا بابا جی انہوں کار چھا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین سارے بیماروں کو شفا دے، سارے دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت اور سلامتی اور ایمان والی زندگی دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، جنت کے بغیچے بنا، درجات کو بلند فرما۔ اللہ جملہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کا میوہ دے، جن کی اولادیں ہیں نیک اور فرما بردار بنا۔ اللہ جو رشتوں کے معاملے میں پریشان ہے اللہ ان کی آسانیاں فرما۔ اللہ جان میں، مال میں، فصل میں اللہ برکت دے۔ اللہ پورے ملک میں جو تباہی اور بربادی سیلاب نے مچائی ہے اللہ اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ اپنی رحمتوں سے بخشش فرما۔ اللہ آج جو تیرے محبوب کے نام کے اوپر مل بیٹھے ہیں اللہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکا ہے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے بچوں کو ہمارا بنا دے، اللہ ہمارے جوانوں کو تابعدار اور فرمانبردار بنا دے، اللہ ہمارے بڑوں کو باوقار بنا دے۔ الہ العالمین حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ جن احباب نے محنت اور کاوش کی ہے اللہ ان کے مال اہل و عیال میں برکتیں دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔